السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں برآباد اسلامک چینل۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد ويا أيها جاءهم منذر منهم وقال الكافرون يا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما ننقص عليهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحب الحديد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحين به بكرة معيد كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل في خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. کل تعریفات حمد و ثنا بڑائی و بزرگی مختص پروردگار عالم کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار دنیا کے اندر پیغمبر بھیجے، جن میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان پر بے شمار انگن درود و سلام علیہ. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے معزز حاضرین جمعہ اور میرے قابل احترام نوجوانوں اور میرے عزیز بچوں، میں نے
قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اسی کے ضمن میں آپ معزز سامعین کے سامنے کچھ کشائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو محض اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت۔ مگر جب ہم طائران نظر سے اس دور کے ماحول کو مطالعہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اس کا برعکس، اس کا الٹا ذہن و دماغ میں بات آتی ہے۔ یہ مسلم قوم اس لیے نہیں آئی ہے، مسلم قوم اس لیے آئی ہے کہ چوروں کا ہاتھ کاٹا جائے، مگر افسوس خود مسلم قوم چور بن۔ مسلم قوم اس لیے آئی ہے دنیا کے اندر کہ زنا کرنے والوں کو رجم کیا جائے، مگر افسوس آج مسلم قوم خود اس بیماری میں ملوث ہو گئے۔ علی حاضر قیاس یہ مسلمانوں کی درگتی، یہ مسلمانوں کے حالات آج موجود۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوانوں، کیا آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یوں ہی رہیں گے؟ جبکہ آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آئے دن ہمارے نوجوان مر رہے ہیں۔ مسلم قوم کی یہ درگتی جو تمام مسلمانوں کے سامنے، تمام دنیا کے سامنے موجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میں انسان کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اس لیے ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے کہ اللہ کی پکڑ کا خوف میرے دل و دماغ سے گزر۔ اس کی یاد دہانی کے لیے آپ قرآن مجید کے پنوں کو الٹائیے۔ اس طرح بے راہ روی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کس طرح سے ذلیل کیا ہے، کس طرح سے رسوا کیا ہے، اس طرح کی قوموں کو دنیا سے ناپائید کر دیا ہے۔ کیا آپ قرآن مجید و فرقان حمید کے اوراق کو پلٹتے اور دیکھتے؟ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کے اندر جو طریقے ہیں
اس طریقوں کو اپنایا جائے، مگر افسوس صد افسوس کی بات ہے ہمارے نوجوان آج دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اس لیے دوڑ رہے ہیں، ہمارا ایمان نہ اللہ کے اوپر ہے، ہمارا ایمان نہ رسول اللہ کے اوپر ہے، ہمارا ایمان نہ کتاب اللہ کے اوپر ہے، ہمارا ایمان نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت۔ میرے دوست اور بزرگوں، غور کرنے کا مقام یہ قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر قوم لوط کا واقعہ موجود ہے، قوم نوح کا واقعہ موجود ہے، تمام پیغمبروں کا واقعہ موجود ہے۔ اس کے باوجود ہم اگر عبرت حاصل نہ کریں تو افسوس کا مقام ہے۔ قوم لوط کی قوموں نے نافرمانی کی، دنیا سے نصف نابود کر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوموں نے نافرمانی کی، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کیا آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم سے اگر نافرمانی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دبوچ؟ یقین نہیں ہوتا ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ اسی لیے آج یہ دنیا کے حالات، آج دنیا میں پوری دنیا کے اندر خلفشار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بیماری کو پیدا کر کے بھیج دیا ہے دنیا کے اندر، جو آج دنیا کا سب سے سپر پاور امریکہ ہر اعتبار سے، مگر آج تک اس بیماری کے علاج کے لیے دوا دریافت نہیں ہوئی۔ جو ہم جیسے ظاہر دیکھنے والے انسان اس کیڑے کو نہیں دیکھ پاتے، بغیر دوربین کے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کیڑے کو مارنے کی دوا آج تک ایجاد نہیں ہوئی۔ وحدہ لا شریک کہ قبضہ قدرت میں ساری ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ ہم کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہہ پائے گے؟ نوجوان ذرا سوچو، جبکہ تمام برائیوں کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے، اپنے آپ کو ہم مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، نماز بھی نہ پڑھے اور مسلمان، چوری ڈکیتی کرے پھر بھی مسلمان، گویا کہ تمام برائی میں ہم پھنسے ہوئے، پھر بھی اپنے آپ کو ہم مسلمان کہہ رہے ہیں۔ کیا موت کا خوف نہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے دل و دماغ میں یا پورے انسانوں کے دل و دماغ میں یہ بات سمائی ہوئی ہے، ارے میں ابھی نوجوان ہوں، جو چاہوں کروں، جائز ناجائز، حلال حرام، کوئی کمی نہیں، من چاہا
جو چاہو کر. یہی تو آئیے میں کہوں نہ اللہ کے مسلمانوں کہ ایک دو مثال دے کے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کہ اس زمانے کے مسلمانوں کا ایمان کیسا تھا، اللہ سے کس طرح ڈرتے تھے. سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل آئے اور کہا بھتیجے آج کیا بات ہے؟ کہا چچا آج میں نے عجیب و غریب سفر طے کر کے آیا. کہا وہ عجیب و غریب کیا؟ کہا آج میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے 7واں آسمان کا سیر کر گیا. ابو جہل اتنا شاطر چالاک، کہا بھتیجے بس یہی رہنے دو، میں شہر کے تمام مالدار شاندار با اثر لوگوں کو تمہارے پاس اکٹھا کرتا ہوں. کیا میرے سامنے جو باتیں آپ نے کہی ان باتوں کو آپ دوہرا دیں گے؟ کہا بے شک دوہرا دوں گا. وہاں سے ابو جہل گئے اور تمام مالدار شانداروں کو اکٹھا کیا. لیکن محمد جو تم میرے سامنے جتنی باتیں کہی ہیں ان ساری باتوں کو ان تمام لوگوں کے سامنے دوہرا. آپ نے دوہرا. تمام لوگوں نے کہا کہ آج یقین ہو گیا کہ یہ دیوانہ اور پاگل کے علاوہ اور کوئی. تمام لوگوں نے مشورہ کیا چلو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، چونکہ اس وقت سب سے اول ابو بکر صدیق ہی تھے جو نبی مکرم کی تمام باتوں میں آمنا و صدقنا کرنے والے تھے. تمام لوگ چلے گئے. ابو بکر گھر سے نکلے. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا. کہا کیا؟ کہا کوئی آدمی اگر کہے یہاں سے بیت المقدس راتوں رات وہاں جا کے پھر یہاں آ جائے کیا آپ یقین کریں گے؟ کہا وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے. ابو بکر جواب دیتے ہیں وہ جھوٹا ہے. کہا جھوٹا ہے نا؟ بالکل جھوٹا ہے. کہا آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ ایک شب میں یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7واں آسمان کا سیر کر کے آ گیا. نبی کی بات سننے کے بعد ابو بکر کا جواب آپ سماعت کریں میرے دوست. ابو بکر نے کہا اے مکہ کے لوگوں سن لو، اگر حقیقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ سچ کہتے ہیں، وہ گئے ہوں. کہا ابھی آپ نے کہا کہ جو کہے یہاں سے وہاں گیا اور وہاں سے پھر واپس آ گیا وہ جھوٹا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مکہ کے لوگوں سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی وہ ہوتے ہیں جو بغیر وحی الہی کے کچھ بولا نہیں کرتے. اگر نبی نے کہا ہے، اگر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے بالکل سچ. اسی لیے نے تو آپ کو صدیق کا لقب پڑ گیا.
اسی وقت سے آپ کو ابو بکر صدیق لوگ کیسا ایمان تھا، نبی کی نسبت میں کیسا ایمان تھا، کیسا اسلام کا جذبہ تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں، اس سے دیدار نہیں، اس سے گفتگو نہیں، بات چیت نہیں، مشرکین کے کہے مطابق ابو بکر کا جواب آپ سماعت فرما چکے۔ کیسا ایمان تھا۔ آج نہ جانے دنیا کے بڑے بڑے علماء کی بات ہم وقت آپ سنتے رہتے ہیں، موبائل کے ذریعے ہر چیز کے ذریعے سنتے رہتے ہیں، پھر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمارا اور آپ کا ایمان اس طرح کا ہے۔ آپ اپنے دل میں محاسبہ کیجیے، غور و فکر کیجیے۔ وہ لوگ مسلمان جس کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آمنوا کما آمن الناس، اے لوگوں تم لوگ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ہمارے شمع رسالت کی پرواہ نہیں۔ وہ مسلمان، ہم اپنے آپ کو مسلمان کیا اور نماز سے کو سمجھو۔ میرے نوجوانوں سن لو، یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی رہنے والی نہیں ہے۔ یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ زندگی دوسری تیسری زندگی کے لیے آپ کو ملی ہے۔ عالم برزخ کی تیاری کریں، قیامت کے دن کی تیاری کریں۔ دو زندگی کی تیاری کرنے کے لیے یہ زندگی آپ کو ملی، مگر آج مسلمان اس کو کھو۔ میرے دوست اور بزرگوں، اگر ہم اپنے آپ کو نہ سدھاریں تو کون سو؟ جس طرح سے تمام شمع رسالت کے پروانے پہلے بت پرست تھے، 360 بتوں کے سامنے ان کی پیشانی جھکتی تھی۔ ابو بکر بت پرست، عمر فاروق بت پرست، عثمان غنی بت پرست، تمام شمع رسالت کے پروانے بت پرست ہی تو تھے۔ کیسے وہ لوگ رضی اللہ عنہم رضو بن گئے؟ ایمان کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر۔ ہمارے صالحہ کی بنیاد پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کے اعمال، ان لوگوں کی ذات، ان لوگوں کی گفتار و اطوار، ان لوگوں کے چال و چلن دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی سرٹیفکیٹ عطا کی تھی کہ فلاں صحابی جنتی، فلاں صحابی جنتی، فلاں صحابی جنتی، فلاں صحابی۔ آج ہمارے نوجوان دولت کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز۔ آپ کو میں یاد دلا، ہمارے جب کوئی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو یہاں لے جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر ٹرانسفر کرتا ہے، بھلو پیسے والے ہوتے ہیں، امریکہ، جرمن، جاپان، وہ کہاں لے گئے؟
पैसे वालों का दौर वही था। तमाम डॉक्टर जवाब दे देते हैं इसका इलाज ही घर चले आए। आप चरपाई पे पड़े हैं, तकलीफ में मुब्तला हैं, अनमोल दौलत बैंक में बैंक बैलेंस है, आपके बेटे बगल में, मां बगल में, बेटी बगल में, बेटा बगल में, तमाम रिश्तेदार चरपाई के बगल में देखते रहते हैं। कोई उस बीमारी को टस से मस करने वाला जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, ला यनफउ मालुन वला बनुन। तुम्हारे माल, तुम्हारी औलादें कोई काम की नहीं, हेज है, बेकार है, बेसूद है, कोई फायदा देने वाला, कोई नफा देने वाला नहीं। सब देखते रह जाएंगे और आपकी रूह कब से अनसुन से प्रवास नहीं देखते, मुशाहरा करते हैं, दिन और रात देखते हैं। मेरे मेजबानों, हम मुसलमान को हमारा ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से है और उसके साथ साथ जनाब मोहतरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 40 जगह नबी की इताअत को जिक्र किया। अगर तुम भलाई चाहते हो, दुनिया में बाइज्जत रहना चाहते हो, बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहते हो, हमारे नबी की पैरवी, खुद कुरान मजीद कहते हैं। जानते कितने नमाज पढ़ने वाले क़यामत के रोज जब अल्लाह के नबी हौज़ कौसर में अपनी उम्मत को पानी पिलाने के लिए तशरीफ ले जाएंगे, बंदोबस्त करेंगे हौज़ कौसर का पानी का। हदीस में आता है जमात के जमात लोग जाएंगे हौज़ कौसर का पानी पीने के लिए। सुम्मा युहालु बैनी व बैनहुम, कुछ लोग जाएंगे, नबी के दरमियान और उनकी उम्मत के दरमियान एक पर्दा आयद हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाएंगे कि ऐ अल्लाह, ये पर्दा हायल क्यों? ये हमारी उम्मत है, मुझे हौज़ कौसर का पानी पिलाने की इजाजत। उनको जवाब मिलेगा। क्या जवाब मिलेगा? ला तदरी मा अहदसू बादका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इंतकाल के बाद ये लोग आपके तरीके को रद्द बदल कर दिया था, मनमानी इबादत करता था, मनमानी नमाजें अदा करता था, मनमानी तमाम इबादत गुजार ये लोग करते थे। अपने ख्वाहिश के मुताबिक, अपने दिमाग के मुताबिक ये लोग दुनिया के अंदर इबादत करते। अच्छा बताइए मेरे नौजवान, हम अपने ख्वाहिश के मुताबिक इबादत करते हैं या नहीं? रमजान का चांद नजर आ गया, तमाम मुसलमानों के सर में टोपी आ गई और पक्के सच्चे मुसलमान बन गए, नमाज पढ़ने लगे। जो ही चांद नजर आ गया, हो सकता है बहुत से सारे हमारे नौजवान ईदगाहे में नमाज को तरक, कुछ नौजवान कुछ दिन अदा करते हैं उसके बाद तक।
باقی جو ایکچولی نمازی ہے وہ نماز کے پابند۔ ہم منمانی کرتے ہیں، آپ سے سوال ہے، ہم منمانی کرتے ہیں یا نہیں؟ اور حدیث میں ہے لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے آپ کے طریقے کو بدل کر دیا تھا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو پرواہ کیے بغیر یہ لوگ عمل کرتے تھے۔ یہ الفاظ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوکم لمن غیر آباد، ہٹاؤ ان لوگوں، میرے دربار سے ہٹاؤ، حوض کوثر کا پانی ان لوگوں کو نہ کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ میرے نوجوانوں، سدھرنے کا مقام، یہ سدھرنے کا مقام ہے، ورنہ پچھتاؤ گے، کبھی افسوس مرو گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھاؤ گے اور افسوس کرو گے ہم دنیا کے اندر عمل کیوں؟ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ آنے والی زندگی کو سدھاریں، سنواریں، درست کریں، شجر بھی مہار کی طرح نہ پھریں۔ کیونکہ ہمارا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تعلق رب کائنات سے ہے، ہمارا تعلق قرآن مجید و فرقان حمید سے، ہمارا تعلق سیرت طیبہ سے۔ میرے دوست اور جانتے ہیں ایسے نافرمان قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے ناپائد کر، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوموں کو ہدایت کرتے 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 تھک گئے۔ آپ نے شکایت کہ اللہ یہ قوم ناہنجار قوم میری باتوں سے بھاگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب تبلیغ بند کر، ان قوموں کو ہم مجا دکھائیں۔ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ نبی کی نافرمانی، اور جو نبی کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی۔ تفسیر میں آتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کے زمانے سے بت پرستی کے شروعات ہوئی۔ بت پرستی کی بنیاد ڈالنے والے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم۔ آج امت محمدیہ اس قوم سے زیادہ نافرمانی کرنا ہے، مشرک۔ کیا ہمیں خوف نہیں ہے کہ ہم تمام نام لیوا مسلمانوں کو دنیا سے ناپائد کر کے دوسری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے؟ یہ دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کشتی تیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر مسلسل بارش کے ذریعے قوم نوح کو شبہ ہستی سے ختم کر دیا۔ وہ بے ایمان ناہنجار بت پرست قوموں کو ایک بھی دنیا میں نہیں رہنے دیا، تمام قوموں کو دنیا سے ناپائد کر دیا تھا۔ میرے دوستوں، جو حضرت نوح علیہ السلام اور جتنے اسلام قبول کرنے والے
تفسیر میں آتا ہے 10 20 40 وغیرہ نوح علیہ السلام ہی کے نسل سے جو کشتی میں سوار تھے پھر دوبارہ انہی کی نسل سے آج دنیا کے اندر آدمی چاہے ہندو رہے چاہے مسلمان سب تھا. غالباً قرآن مجید کے اندر ایک آیت موجود ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا اگر تم اللہ کی عبادت سے روگردانی کرو گے منہ پھیر لو گے یستبدل قوما غیرکم تم کو دنیا سے فنا کر دے گا دنیا سے نصف نابود کر دے گا اور تمہاری جگہ نئی قوم کو لا کے بیٹھا دے گا ثم لا یکونوا امثالکم اور وہ قوم تمہارے طرف پیمان نہیں ہوگا تمہارے طرف چوک چکار نہیں ہوگا وہ اللہ کی عبادت کرے گی وہ قوم ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ برپا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میرے نوجوانوں تم اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کی نافرمانی سے ڈر جاؤ. یہ جوانی اور یہ صحت یہ دولت یہ عمر ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے فنا ہونے والی ہے. سدھر جاؤ توبہ استغفار کرو. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوموں کو یہ ہدایت کی تھی قُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اے میری قوم کے لوگوں 950 سال کی نافرمانی کرنے والے لوگوں تم اللہ سے توبہ استغفار کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے معاف کرنے والا ہے. تمہارے 950 سال زندگی کی تمام برائیوں کو معاف کر دے گا اور صرف برائیوں کو معاف نہیں کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے آسمان سے رحمت کی موسلادھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور مال سے مال و مال کر دے گا اور اولاد سے بھی تم کو بڑھوتری کر دے گا. تم مضبوط قوم بن جاؤ گے. توبہ میرے نوجوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.